الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وفي مقام آخر: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ کی ہر ایک انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں. ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات میں، ہر ماہ اور سال میں انسان اللہ کی اتنی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے اسے میسر آتی ہیں کہ انسان اگر انہیں گننا چاہے، گننے بیٹھے تو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت سب سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ اگر ایمان کی نعمت ہے تو دنیا، آخرت، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ساری کائنات، سارے نفع اس انسان کے لیے بامعنی ہے، بامقصد ہے. اور اگر ایمان کی نعمت نہیں ہے تو دنیا بھر کی ساری نعمتیں، سارے مال و دولت، سلطنت کا حصول بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی قیمت اور کوئی معنی نہیں ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پاکستان کی نعمت ہے. اس ملک کا، اس سرزمین کا حاصل ہو جانا، یہ ایک اللہ کی مستقل نعمت ہے. یہ نعمت کیسے ہے؟ کیوں ہے؟
کس وجہ سے ہم اسے نعمت کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو سمجھ آتی ہے ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر کسی کا محتاج نہ کرے، خود مختار کر دے، دنیا کی ہر ضرورت آپ کے پاس ہو اور آپ اسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن موجودہ وقت، آنے والے دنوں کے تناسب سے، ان کے لحاظ سے آزادی کیا ہے اور آزادی یا ملک پاکستان کا ملنا ایک نعمت کیسے ہے؟ ہم نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور آزاد رہنا یہ ایک نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی بندگی ہر مسلمان، ہر انسان کے ذمے ہے، اور انسان اللہ کی کسی بھی عبادت، کسی اطاعت پر پورا نہیں اتر سکتا جب تک اس کے پاس آزادی کی نعمت نہ ہو۔ تھوڑی سی بات، ہماری گفتگو مختصر ہو لیکن سمجھ سے پوری ہو، ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف ایک نعمت نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہزارہا نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کیسے ہے؟ ہم اللہ کی ہر اطاعت، ہر بندگی میں آزاد ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے اذان بلند ہوتی ہے، ہم اللہ کے سامنے آزادی سے مساجد میں سر بسجود ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، آپ کی اطاعت اور وفاداری میں آپ کی ایک ایک عادت کو خوشی سے، آسانی سے اپنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی منع نہیں ہے۔ ہم آزادی سے سنت لباس پہن کر گھوم سکتے ہیں، ہماری عورتوں کی عزت، حیا اور شرم محفوظ ہے، وہ حیا میں، برقعے میں، عبایا میں جس طرح چاہیں اپنی زندگی کی گزار سکتی ہیں، باہر نکل سکتی ہیں، ان کا ایمان محفوظ، ان کی شرم حیا محفوظ، ان کی عزت محفوظ۔ اسی طرح ہر ایک انسان جہاں چاہے اسے دین کی تعلیم کے لیے علم مطلوب، علم موجود، علماء موجود، مساجد موجود، مدارس موجود، دنیا کی ہر نعمت کے استعمال میں وہ آزاد ہے۔ یہ بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک یہ نعمت چھن نہیں جاتی۔ اسی سے اپنے آپ کے برخلاف آج آپ فلسطین کے مسلمانوں کو اور اپنے ارد گرد ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو دیکھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بالخصوص پچھلے دنوں ایک برما کی ایک جماعت آئی، برما کے کچھ لوگ علماء ایک آئے میرے پاس، اور انہوں نے آ کر جو کچھ اپنے اس علاقے کا وہ دکھایا کہ ہم تو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے لیکن ہمارے رشتہ دار، ہمارا خاندان وہاں ہے، وہاں کے جو حالات ہمیں موصول ہوئے جب انہوں نے مجھے دکھائے، ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں یوں دریا کے کناروں پر سڑی اور جلی کٹی پڑی تھی۔ میں نے کہا یہ دریا کے کنارے تک کیوں ہیں؟ کہا یہ اکثر لوگ وہاں سے دریا پار کر کے نیپال یا بنگلہ دیش یا کسی اور ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کسی کافر کے ہاتھ آتے ہیں وہ انہیں وہیں زندہ جلا دیتے ہیں۔ تو آزادی کی نعمت کشمیر میں، انڈیا میں، بھارت اور پاکستان کے علاوہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے مسلمان نہ آزادی سے عبادت میں آزاد ہیں، نہ اللہ کی اطاعت میں آزاد ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور عادات اپنانے میں آزاد ہیں۔ تو اب سمجھ آئیں کہ آزادی ایک نعمت ہے، صرف نعمت نہیں، ہزار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو یہاں حلال گوشت مطلوب ہو مل جائے گا، آپ یہاں جانور پالیں، انہیں ذبح کریں اللہ کے نام پر، کوئی پابندی نہیں، آپ قربانیاں کریں، صدقے کریں، جو دل چاہے کریں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آزادی ہے، آپ دنیا کی، اللہ کی ہر نعمت کو دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہزار نعمتوں کا مجموعہ ہوا یا نہ ہوا؟ تو یہ ملک پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے اصل جو ہماری سمجھنے کی اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ملک پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے؟ اس کا میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بالخصوص
اللہ کی اس نعمت میں ہم اللہ کی اطاعت اور اچھا ہمارے ہاں آزادی کا مطلب تبدیل کیا گیا، صرف آزادی کا ہی نہیں، ہر لفظ کا مطلب اور معنی تبدیل کیا گیا۔ اب آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جتنی نافرمانی کر سکتے ہو کر لو، یہ آزادی ہے۔ اللہ کی جتنی نافرمانی ہو سکتی ہے کر لو، کیونکہ آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں، ہم نے جو ملک یا پاکستان حاصل کیا تھا کس بنیاد پر حاصل؟ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ آزادی صرف دنیاوی ہو تو میں نے جو گنوائی آپ کی دنیاوی نعمتیں ہیں کہ آپ دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اپنی زندگی جس طرح چاہیں آپ اسلام کے مطابق سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات جو سب سے اہم ہے، پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ ہم سب کو یہ یقینی بات معلوم ہے، اس کی سمجھانے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور صرف نعمت نہیں، ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اب بتائیں ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ ایمان ہے نا؟ یہی ایمان ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اور پاکستان کو جب بنایا گیا، پاکستان جب حاصل کیا گیا تو اس کا نعرہ کیا رکھا گیا؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان پاکستان، اور پاکستان ایمان سے ہے۔ پاکستان بنانے میں جو سب سے بنیادی سوچ اور نظریہ تھا وہ اپنے ایمان کی حفاظت تھی، اسی لیے اسے ایمان والا نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کوئی مستقل سوچ نہیں، کوئی الگ سوچ نہیں، وہی سوچ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے، وہی سوچ آج ہم زندہ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے۔ وہی نعرہ جو مکے کی ان وادیوں میں، ان پہاڑوں پر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریتوں پر لگایا، کوڑے کھائے، مارے کھا کر، پھر بھی کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اس ہندو اور اس غیر مذہب کے علاقوں میں یہاں کفر ہے، اس کفر میں ہم بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں جو جاہلیت کے زمانوں میں، اس زمانے میں جہاں ظلمات اور اندھیروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی روشنی لے کر آئے تھے، آج ہم اسی روشنی کو پھر لے کر کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تو ایمان دراصل پاکستان ایمان کا دوسرا معنی رکھا، ایمان کے نام لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب بھی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب دیکھیں یہ تو سمجھ آ گئی، ایمان نعمت ہے، لا الہ الا اللہ کا وجود مل جانا، حاصل ہونا یہ نعمت ہے، اور پاکستان بھی اسی نعمت پر برقرار ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب اس نعمت کا کرنا کیا ہے؟ نعمت تو حاصل ہو گئی، ہمیں اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ ہم نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اللہ کی ہر ایک نعمت پر شکر واجب ہے۔ ہر نعمت پر کیا واجب ہے؟ شکر واجب ہے۔ تو ایمان کے ساتھ پاکستان کا مل جانا یا آزادی کا حاصل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور اس نعمت پر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمیشہ کے لیے ایک اصول اللہ نے لکھ کر دیا، میں نعمت دوں گا، دے دوں گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن نعمت کے مل جانے کے بعد فریضہ کیا ہوگا؟ اس پر شکر ادا کرنا۔ آزادی ملی تو کس لیے ملی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے ملی، اور آج ہماری زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کی پوری لسٹ بناتے ہیں، ہم اپنے ماہانہ اور روزانہ اپنے کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بناتے ہیں، لیکن اس لسٹ میں آپ سب جانتے ہیں، آپ اپنی دکانوں میں بناتے ہیں، گھروں میں بناتے ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اس سال میں ہم نے یہ اچیومنٹ کرنی ہے، ان میں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔
تو کیا ہم لا الہ الا اللہ کے قدردان ہوئے؟ ایک نعمت تو وہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کلمے کی. ایک نعمت وہ جو پاکستان کے ساتھ مل کر آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملی. پاکستان کسی زمین کا نام نہیں، پاکستان کسی ٹکڑے کا نام نہیں، کسی حصے کا نام نہیں، وہ اس مدینے اور مکے والی سوچ اور نظریے کا نام ہے. آج اگر یہ ایک خطہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کل 2 ہوں، کل 4 ہوں، ان سے آنے والے دنوں میں یہ بڑھتے جائیں، یہ اس کی کوئی حد اور حدود نہیں ہے. اصل ہے کلمہ، اور دنیا جہان اللہ کا ہے، اور اس میں کلمے کی طاقت کو اپنانا اور کلمے کی طاقت کو نافذ کرنا. اسی معنی میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. لیکن واللہ ہمیں ان ساری باتوں سے کوئی سروکار نہیں. ہم کس کے خلیفہ ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا ہمیں آزادی ملی تو کیوں ملی تھی؟ اس لیے ملی تھی کہ تم اللہ کے سامنے سجدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں جھک جاؤ. ہم ایک جگہ جھکنے کو معنی رکھتے ہیں. میں نے 3-4 چیزیں گنی ہیں: اللہ کے سامنے عبادت میں، اللہ کے سامنے معاملات میں ڈرتے ہوئے جھکے رہنا، اللہ کے سامنے معاشرت میں، اخلاق میں اللہ کے خوف سے جھک جانا. یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے. عبادت فقط نماز نہیں، فقط روزہ نہیں، فقط زکوٰۃ حج نہیں، بلکہ کیا ہے؟ آپ کا دکان میں کھڑے ہو کر سچ بولنا، یہ بھی عبادت ہے. آپ کا بازار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو، صحابہ کے طریقوں کو رائج کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا، سنت طریقے پر، شرعی طریقے پر اسے لکھنا، پڑھنا، اس کے مطابق اپنا معاملہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور ایک بڑی عجیب بات اس دن میں نے پڑھی، فرمانے لگے عبادات کی جو خدا خوفی ہے نا، کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی ذات تک ہے، یہ آپ کو نظر آئے گی، آپ کے دل تک مخفی ہے. دنیا میں جس خدا خوفی کا اثر ہوتا ہے، دنیا میں جس ایمان کا اثر پڑتا ہے، وہ معاملات والا ایمان ہے. وہ کون سا ایمان ہے؟ معاملات والا ایمان ہے. صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے، کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح ہو جاؤ. کیا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ صرف یہ نہیں، وہ اپنے کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ دنیا کا ہر کام کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کونوا مثلنا. کس کی طرح ہو جاؤ؟ ہماری طرح ہو جاؤ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. تو اس جملے کو بھی یاد رکھیں، پاکستان نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا ہو جائیں؟ پوری طرح ڈھل جائیں، پورے کے پورے، نہ کہ فقط زبان کے یا نماز کی حد تک کہ مسجد سے داخل ہوئے تو ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو ساری دنیا کے دھوکے اور ڈرامے اور فراڈ وہ ہمارے اندر سما جائیں. یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والوں کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے معاملات میں بھی، ان کی معاشرت میں بھی خدا خوفی نظر آتی ہے، اور وہ اللہ کے اس خوف سے جھکے رہتے ہیں. دوسری بات، اس نعمت کے شکرانے میں ایک حصہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. بھائی چاہے وہ نسبی ہو، بھائی چاہے وہ دینی ہو، ایمان والا ہو، ہر ایک کے لیے کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ ایمان والا وہ ہوگا جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ آج جو مقصود بات ہے وہ میرا اور آپ کا توجہ دلانا فلسطین کے ان مسلمانوں کے لیے جہاں فقط بھوک سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں بچوں اور عورتوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی انسانی حقوق کے دعوے دار، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انسانی ہلاکتیں ہزاروں، اور میں آج آپ کو اس دعوے سے اور دلیل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، خدا را اپنی آنکھیں کھولے اور یہ جتنے انسانی حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنے کافروں کے لیے اور کتوں کے لیے تو ہیں، لیکن مسلمانوں کا ہلاک ہو جانا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کی بات تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں، ان کی بات تمہارے فکر اور اندازے میں ذرہ برابر نہیں، یہ نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں، فقط یہ اپنے کفر الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے، ایک جھنڈ ہے، وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، آج ہم کہتے ہیں فلاں ملک نے، یہود نے، عیسائیوں نے ہمیں دعوت دی ہے، کس کی؟ محبت کی، اتفاق اتحاد کی، تثلیث کی، ایک نئی اصطلاح ابراہیمی اصطلاح نئی نکالی ہے کہ دین ابراہیمی پر ہم سب متفق ہو جاتے ہیں، یہود بھی اس پر متفق، عیسائی بھی متفق، مسلمان بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے ایمان کو ختم کرنے، آپ کے ایمان کی رہی صحیح کسر کو بھی برباد کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ ایک نیا لالچ اور نیا وہ دیں گے کہ آپ کو ہم دین ابراہیمی پر جمع کرتے ہیں، دراصل وہ آپ کو کفر پر جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خود فکر کرے، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جس قدر طاقت ظاہری، جانی، مالی یا آپ کے پاس قلم یا ذرائع ابلاغ کا کوئی بھی حصہ ہے، اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر اپنے ایمان والوں کی خدمت کرے، اپنے ایمان والوں کی مدد اور نصرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد ہم کیسے کریں؟ ہم تو اللہ سے مدد مانگنے والے، تو اللہ کی اس مخلوق کی، اہل ایمان کی، اہل اسلام کے ساتھ کھڑے رہنا یہ ایمان والوں کے غلبے کی نشانی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے لیے کیا ہو جائے؟ غمخوار ہو جائے، ان کے لیے فکر مند ہو جائے، فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی، اسلام کی، آزادی کی، ملک پاکستان کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس قدردانی میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت پر جمع فرمائے، نہ کہ ناچ گانے پر اور غل غپاڑے اور کھیل کود پر۔ اس لیے آزادی کوئی کھیل کود کی چیز نہیں ہے۔ کیسے ملی یہ بھی بہت لمبا ایک وہ عنوان ہے، اور آپ سب اس کو سنتے سناتے رہتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہی کے لیے لیا گیا ہے، اسے ایمان ہی کے ساتھ زندہ کریں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی اور نہ کہ گناہوں کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔